يا رحمن أعن على الصيام أعن على القيام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی عزیز بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ وہ خوش قسمت ہیں کہ جن کی زندگی میں پھر رمضان کی آمد ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کرو۔ تقوی ایک ایسی کوالٹی ہے، ایک ایسی صفت ہے جس کے نتیجے میں انسان برائیوں سے بچتا ہے، نیکیوں کو سر انجام دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے کریکٹر کو بہترین طریقے سے بلڈ کر پاتا ہے۔ تو لہٰذا رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم خوف خدا اپنے دل کے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اپنے کردار کی بہترین طریقے سے تعمیر کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ الصیام جنۃ، روزہ جو ہے ڈھال ہے، ڈھال اصل میں دشمن کے وار سے بچاتی ہے۔ تو روزہ مجھے اور آپ کو برائی سے بچانے کا انتظام کرتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا جس سے پہلے اس سے سرزد ہوئے ہوں گے۔ تو ضرورت کس بات کی ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا جائے۔ میری بہت ہی عزیز بہنوں، جب بھی بات ہوگی روزے کی تو ہمارے ذہن کے اندر تصور آئے گا کس بات کا؟ عبادت کا اور تراویح کا۔ لیکن قرآن پاک رمضان کی ایک اور بھی پہچان کرواتا ہے، اور وہ پہچان سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں روزے فرض ہوئے، بلکہ یہ فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس کی تشریح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے کرتے ہیں کہ رمضان کو اصل اہمیت روزے نہیں دیتے، بلکہ قرآن روزے کو اہم بناتا ہے۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو روزہ محض ایک جسمانی مشقت بن کر رہ جاتا۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ قرآن نے رمضان کو اس لیے منتخب نہیں کیا کہ انسان بھوکا رہے، بلکہ اس لیے کہ انسان کا دل بیدار ہو اور وہ اللہ کے کلام کو قبول کرنے کے قابل ہو جائے۔ گویا کہ روزہ دل کو قرآن کے لیے خالی کرنے کا نام ہے۔ یہ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کا ترجمہ ہے، اور سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ ہی یہ لکھتے ہیں کہ رمضان انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ قرآن کے انقلابی مطالبات کو قبول کرے۔ گویا روزہ بذات خود مقصد نہیں، بلکہ قرآن کو سمجھنے، قبول کرنے اور اس کے مطالبات کے آگے جھکنے کی تیاری ہے۔ روزہ قرآن کو قبول کرنے کی تربیت ہے۔ روزہ انسان کو سکھاتا ہے کہ حلال کام کو بھی اللہ کے حکم پر چھوڑا جا سکتا ہے۔ روزہ انسان کو خواہشات پر قابو پانا سکھاتا ہے۔ روزہ ہمیں اپنی مرضی اور اپنی خواہش کی بجائے اللہ کی مرضی اور اللہ کی خواہش کو ترجیح دینا سکھاتا ہے۔ اسی لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ انسان کی سرکشی اور خود پسندی کو توڑتا ہے۔ کیوں توڑتا ہے؟ تاکہ وہ قرآن کی ہدایت کے آگے سر جھکا دے، اور دراصل اسی کیفیت کے لیے، اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، یہ ضابطہ حیات ہے، یہ زندگی گزارنے کا پورا سسٹم دیتا ہے۔ جب تک انسان اپنے دل کو، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو، اپنی انا کو اپنے رب کے سامنے جھکا نہیں دیتا، اس وقت تک اس پر عمل ممکن نہیں ہے۔ اور اس کیفیت کے پیدا ہونے کے لیے روزہ انتہائی سازگار ہے، کیونکہ بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ بہت دماغ بیدار نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ خوراک حلال بھی ہو، سادہ بھی ہو اور کم بھی کھائی جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ کے ایک حصے کو خالی رکھنے کا حکم دیا۔ دراصل انسان جب بہت زیادہ کھا پی لیتا ہے، زیادہ آسائش کی زندگی گزارتا ہے، تو اس کا نفس موٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ نفس موٹا ہوتا ہے تو اللہ کے آگے جھکنے میں اسے مشقت ہوتی ہے۔ دراصل روزہ انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھک جائے، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو بالکل بھی ظاہری نہیں ہے۔ نماز بھی کسی نہ کسی کو نظر آتی ہے، انسان حج کرتا ہے تو بھی نظر آتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو بھی لینے والے کو پتہ چلتا ہے، لیکن روزہ صرف اور صرف اللہ ہی کو پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ روزہ میرے لیے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، یہ حدیث قدسی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان انسان کی اس طرح سے تربیت کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ آمادہ ہو جاتا ہے تو قرآن کے اندر جو سسٹم دیا گیا ہے، جو ضابطہ حیات دیا گیا ہے، اس پر وہ خود بھی عمل پیرا ہوتا ہے، اور اس کو پوری زندگی کا قانون بنانے کے لیے بھی اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر متوجہ کرتے ہیں، اس بات پر انسان کو سوچواتے ہیں کہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، اور قرآن نہ صرف ایک زندہ کتاب ہے بلکہ ایک زندہ تحریک کی کتاب ہے، اور اسے ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اسے مردہ قوموں کے تعویذ کے طور پر استعمال نہ کرنا۔ اگر مردہ قوموں کی طرح اسے تعویذ کے طور پر استعمال کیا تو یہ قرآن کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوگی، اور اس لحاظ سے پھر یہ بھی جو ہے وہ بات ہمارے سمجھنے کی ہے کہ یہ کتاب اس لیے نہیں اتری کہ صرف مساجد میں پڑھی جائے، بلکہ اس لیے نازل ہوئی کہ بازار کے اخلاق بدلے، گھروں کا نظام بدلے، عدالتوں کے فیصلے بدلیں، انسان کا غلام بننے کی بجائے صرف اللہ کا بندہ بنے۔ رمضان قرآن کو قبول کرنے کی تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے رمضان کا انتخاب کیوں کیا؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق رمضان المبارک انسان کی خواہشات کو کمزور، اللہ کے حکم کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے، اور یہی کیفیت قرآن کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے روزہ ہمیں سکھاتا ہے حلال چیز کو بھی اگر اللہ چاہے تو اس کے حکم پر چھوڑ دیں۔ یہ وہ تربیت ہے جو قرآن کے انقلابی مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے انسان کو تیار کرتی ہے۔ ہم اکثر قرآن کو اصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، یا بصائر کے لیے پڑھتے ہیں، یا کچھ اوراد کے لیے پڑھتے ہیں، تو قرآن کا اصل مقصد یہ تو نہیں ہے۔ اصل مقصد تو قرآن کا اللہ کی اطاعت اور اللہ کے بھیجے ہوئے پورے سسٹم کو، نظام کو نافذ کرنا ہے، اپنی ذات، اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے معاشرے اور پوری دنیا کے اوپر۔ تو لہٰذا اصل میں استقبال رمضان کا مطلب کہ ہم اپنی ذہنی تیاری اس طرح سے کریں کہ اس رمضان المبارک سے ہمیں کس طرح سے فائدہ اٹھانا ہے، اپنی سیرت و کردار کی تعمیر کرنی ہے، قرآن کے مفاہیم کو سمجھنا ہے، اور اللہ کے آگے سر تسلیم اطاعت خم کرنا ہے کہ جو ہم پڑھیں گے، جو ہم سمجھیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور مزید یہ کہ جب قرآن کو زندگی کا قانون مان لیا ہے تو اسے زندگی کا قانون بنانے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں، اپنی تمام تر محنتیں اس پر کریں گے انشاءاللہ، اور قرآن کا مقصد سمجھیں گے، اور یہ بھی اس پر بھی غور کریں گے کہ یہ آیت مجھ سے کیا چاہتی ہے، مجھ سے کیا مطالبہ کرتی ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لحاظ سے، خاتون گھر کی ملکہ ہوتی ہے، جو گھر کا محور ہوتی ہے، جو گھر کو چلاتی ہے، بناتی ہے، سنوارتی ہے، جو نسلوں کو بناتی ہے، جو معاشرے کو بدل دیتی ہے، جو تہذیب بناتی ہے، وہ صرف ایک اپنی زندگی کے اندر انفرادی عبادت ہی کی قائل نہ ہو یا اسی پر اکتفا نہ کرے، بلکہ یہ سوچے
کہ وہ گھر کا مرکز ہے، وہ تہذیب کا محور، مرکز و محور ہے، لہٰذا وہ قرآن کو صرف ثواب کے لیے، صرف اپنی نیکیوں میں اضافے کے لیے نہیں پڑھے، بلکہ قرآن کو کتاب انقلاب سمجھ کر پڑھے کہ جس کے ذریعے سے زندگی میں بھی انقلاب آئے گا، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت اہم بات جو سوچنے کی اور غور کرنے کی ہے کہ کیا جب میں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو پورا پڑھ لوں اور پورا پڑھنے کے بعد اور اس کو پڑھنے سے پہلے میری انفرادی زندگی میں اور اجتماعی معاملات میں کیا فرق ہوگا۔ آج ہم دورہ قرآن کو شروع کرنے سے پہلے، رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ضرور اپنے معمولات کا، اپنے معاملات کا جائزہ لے لیں اور نوٹ کر لیں کہ میری زندگی کے اندر، میرے نفس کے اندر، میرے گھر کے اندر، میرے معاملات کے اندر کیا کیا خرابی، کیا کیا کمی موجود ہے جو مجھے انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں اسے دور کرنا ہے۔ اور اپنی دعاؤں میں بھی بہت ہم شدت اختیار کریں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ توفیق عطا فرما دے اور ہم پر خاص اپنی رحمت نازل فرمائے کہ جو اس رمضان المبارک سے فوائد مطلوب ہیں وہ ہم حاصل کر سکیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا رحمن أعن على الصيام